آج تو حضرت کسی کی نماز رہ جائے تو کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی حضرت. میں اس دن پڑھ رہا تھا, کبھی وہ بھی دور تھا کہ جب کسی کی جماعت رہ جاتی نا, صرف کسی کی جماعت رہ جاتی تو لکھا ہے 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آتے تھے تیری جماعت رہ گئی ہے. کبھی مر جانے کا دکھ اور جماعت رہ جانے کا دکھ برابر تھا حضرت. مرنے پہ بھی 3 دن ہی ہے نا. کبھی جماعت رہ جانے کا, نوجوانوں بچوں, کبھی وہ وقت تھا اسی زمین پہ, اسی آسمان کے نیچے, یہی سورج تھا, یہی چاند تھا, یہی تارے تھے, کچھ نہیں بدلا. بدل گئے تو میں بدل گیا, بدل گئے تو آپ بدل گئے, سب کچھ اسی طرح تھا. یہی قرآن تھا, یہی حدیث تھی, سب کچھ تھا. لکھا ہے اگر کسی کی جماعت رہ جاتی 3 دن تک لوگ اس کے دکھ میں شریک ہونے آتے ہو تیری جماعت رہ گئی. اور آج حضرت جی وہ وقت آیا کھڑا ہے کسی کی نماز رہ جائے تو کسی کو مسجدیں ویران پڑی ہیں, مسجدیں ویران پڑی ہیں. پھر کہتے ہیں جی آٹا مہنگا ہو گیا, پھر کہتے ہیں جی تیل کی قیمت کہاں چلی گئی, یہ مہنگائی بڑی ہوگی. بھائی ذرا خود کو بھی تو دیکھو نا. اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. کھلی بات کی حضرت, کوئی سدھی بات, جو ہمارے ذکر سے. اور کبھی حضرت اسی زمین نے, اسی آسمان نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جماعت رہ گئی 3 دن تک لوگ افسوس کر رہے ہیں. یہ حضرت میں پڑھ رہا تھا, ایک بزرگ ہوئے حضرت عبید اللہ قواریری ان کا نام تھا. وہ لکھا جی گھر مہمان آئے ہوئے تھے, حضرت ان کی خدمت کر رہے تھے, حضرت دی شادی جماعت لنگ گئی. اتنا دکھ کہ سمجھ نہ آئے کروں کیا. میں نے کتاب میں پڑھا جی حضرت نے 27 بار شادی نماز پڑھی ہے, کیونکہ اکیلے پڑھیں تو 1 نماز دا ثواب, جماعت نہ پڑھو تے 27 نماز. 27 بار حضرت نے عشاء کی نماز پڑھی. یہ شاید کور ہو جائے حضرت, وہ جڑی جماعت رہ گئی میری حضرت. آئے ہائے کیسے لوگ تھے حضرت. اور آج حضرت ہمیں لوگ مسئلہ کیا پوچھنے آتے ہیں, عشاء کی نماز اگر شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کیسے پڑھیں گے. عشاء کی نماز اگر شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو 27 بار میرے نوجوانوں انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی تاکہ کور ہو جائے وہ جو جماعت رہ گئی ہے میری. دیکھا جب رات کو سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار جماعت ہے اور بڑی تیز گھوڑے بھاگتے جا رہے ہیں. حضرت عبید اللہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بھی اس جماعت میں ہوں لیکن میں پیچھے رہ جاتا ہوں. میں پھر گھوڑے کو دوڑاتا ہوں, پھر ان میں شامل ہوتا ہوں, لیکن میں پھر پیچھے رہ جاتا ہوں. میں پھر گھوڑے کو دوڑا کے اس جماعت میں شامل ہوتا ہوں, لیکن میں پھر پیچھے رہ گیا. کہتے جب میں پھر پیچھے رہ گیا نا تو اسی جماعت میں سے ایک بزرگ اپنے گھوڑے کو آہستہ کرتے ہوئے میرے قریب آئے اور انہوں نے کہا اے عبید اللہ نہ خود تھک نہ اپنے گھوڑے کو تھکا کیونکہ تو ہمارے ساتھ نہیں بھاگ سکتا. حضرت عبید اللہ کہتے ہیں میں نے کہا بھائی کیوں نہیں بھاگ سکتا, اگر تمہارے پاس گھوڑے ہیں تو میرے پاس بھی گھوڑے ہیں, میں بھاگوں گا تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا عبید اللہ تو اس لیے نہیں بھاگ سکتا کیونکہ یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. مطلب کیا تھا, پاہمیں تو 27 بار پڑھ لئیے لیکن وہ جو جماعت گئی وہ گئی. کہا ہمارے ساتھ نہ بھاگ, نہ اپنے گھوڑے کو تھکا, تو ہمارے ساتھ نہیں بھاگ سکتا. کہا میں نہیں بھاگوں گا. کہا تو نہیں بھاگ سکتا. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم سارے وہ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے, تو نے جماعت سے نہیں پڑھی کوئی. لیکن آج دکھ کی نہیں, جماعت رہ جانا, آج نماز کا دکھ کسی کو نہیں ہے. آج نماز رہ جانے کا دکھ کسی کو نہیں ہے. اللہ پتر سوال نہیں اٹھتا نماز چھوڑنے. مسلمان کافر میں فرق نماز ہے. لیکن وہ وقت جب یہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ حضرت فجر کی امامت کروا کے نا مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے. ایک نوجوان جی, اللہ اس نوجوان کی اس دیوانگی میں سے ہمیں بھی عطا کر دے. وہ بھاگتا ہوا فجر میں شریک ہونے کے لیے آ رہا تھا, رہ گیا, آنکھ نہیں کھلی, جو بھی کو وجہ بنی. لیکن اتنی دیوانگی, اتنا شوق جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ کھڑا دیکھ کے بھی نا نہیں سمجھ آئی کہ جماعت رہ گئی ہے یا جماعت ہو گئی ہے. حضرت کو سلام کر کے عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟
فرمایا وہ تو کب کی ہو گئی، جماعت رہ گئی، لکھا ہے جو اس دکھ میں نا ایک آہ نکلی، کہتا ہے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی۔ امام صاحب بڑے متاثر ہوئے، فرمایا تجھے اتنا دکھ ہے کہ آہ نکل آئی؟ اس نے عرض کی حضرت آپ کو کیا بتاؤں کتنا دکھ ہے، ایویں تو نہیں نا نکلی ہے۔ فرمایا پھر اس طرح کر مجھ سے سودا کر لے۔ اس نے عرض کی امام صاحب کیسے؟ فرمایا میں نے فجر جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے، تو اپنی آہ مجھے دے دے، میں اپنی فجر کی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی حضرت اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو راضی ہے تو کر لیتے ہیں۔ حضور میں راضی ہوں۔ آپ نے کہا میں نے اپنی فجر کی جماعت کا ثواب تجھے دیا۔ اس کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آپ امام صاحب گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد آ گیا، آ کے تنہا فجر پڑھی، پڑھ کے وہ بھی چلا گیا۔ سارا دن ذکر و اذکار میں گزرا، ظہر آ گئی پڑھی، عصر آئی پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی۔ رات کو جو مسنون اعمال تھے وہ ادا کر کے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے جی، امام صاحب بھی کیونکہ سنت ہے، شرط ہے تہجد کے لیے آرام کرنا تھوڑا سا، حضرت بھی اس لیے آپ بھی لیٹ گئے۔ وہ خواب کیا دیکھتا ہے، کو کہنے والا کہہ رہا ہے وہ بندے یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا، وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا، تیری آہ تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا۔ اور جی صرف 200 رکعتیں نہیں، 200 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے ہیں جی، صرف 200 نہیں، 200 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا۔ اب آپ نے ہر 2 کو 27 سے ضرب بھی دینی ہے اور پھر 200 پورا کرنا ہے آپ نے۔ وہ ساتھ ہی نا آنکھ کھل گئی، وہ ایک ہی ہو گیا، 200 رکعتیں میں 27 پہ سودا کر آیا۔ کہا چلو اب صبح ٹرائی مارتا ہوں، اگر امام صاحب مان گئے سودا واپس کرنے کو۔ صبح فجر اس نے اسی نہ مسجد میں پڑھی امام صاحب کے ساتھ، مسنون اعمال ادا کیے، دعا ہوئی، وہ امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، آپ نے جواب دیا۔ عرض کرتا ہے حضور پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی ہے۔ عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل والے مسئلے پہ ہی۔ فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت وہ آپ کو یاد ہے میری جماعت رہ گئی، آہ نکلی، آپ نے کہا مجھ سے سودا کر لو۔ میں نے عرض کی حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا آہ مجھے دے دو، جماعت کا ثواب تم دے لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے آہ رکھ لی، مجھے جماعت کا ثواب دے دیا۔ حضرت بس یہ ہے کہ سودا واپس کر لو، تسی میری مینو واپس کرو تو جماعت دا ثواب تسی رکھو۔ امام صاحب نے آگے سے فرمایا سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں